فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین. حضرات سورہ صاد کا دوسرا رکوع ہمارے زیر مطالعہ تھا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی مرتبہ جو آیات ہم نے پڑھی تھی دوسرے رکوع کی ابتدائی آیات، ذکر شروع ہوا تھا حضرت داؤد علیہ السلام سے. قرآن حکیم کی اکثر و بیشتر جو مکی صورتیں ہیں جن میں انبیاء و رسل ہیں، پہلی قوموں کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے جن رسولوں کو بھیجا ان کا ذکر ہے، پھر قوموں کی ہلاکت اور تباہی اور بربادی کا ذکر ہے. اکثر و بیشتر آپ کو ترتیب ملے گی، حضرت نوح علیہ السلام سے ذکر شروع ہوتا ہے، پھر حضرت ہود علیہ السلام جو قوم عاد کی طرف بھیجے گئے،
پھر حضرت صالح علیہ السلام جو قوم سمود کی طرف بھیجے گئے، اور اس کے بعد ذکر ہوتا ہے پھر حضرت ابراہیم کا بھی، حضرت موسیٰ کا بھی، حضرت عیسیٰ کا بھی، بنی اسرائیل میں جتنے رسول آئے ان کا ذکر، اصحاب مدین کا ذکر، جیسا کہ ہم نے پڑھا 3 آیات میں 6 انبیاء اور رسول کا ذکر پچھلے رکوع میں۔ یہاں جو حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا گیا تو میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا سورہ سبا ہم نے پڑھی، اس میں بڑی تفصیل سے ذکر تھا، سورہ انبیاء میں ذکر تھا، لیکن یہ کہ ہر جگہ آپ خاص طور پر دیکھیں گے کہ ایک نئی بات جو ہے وہ ان کے دور حکومت کی ایک چند واقعات ایسے کہ جو کہیں اور موجود نہ ہوں وہ آپ کو نظر آتے ہیں، جیسا کہ معاملہ یہاں تھا۔ اور میں نے یہ بات پچھلی مرتبہ بھی عرض کی تھی کہ یہ مقام جو ہے بڑا مشکلات القرآن میں سے ہے، اس لیے کہ بہت سی اسرائیلی روایات تو ملتی ہیں آپ کو، لیکن اس میں سے اکثر و بیشتر وہ ہے جو سراسر لغو ہے، بے بنیاد، کہ ان واقعات کو جس کو گویا کہ پس منظر بتایا گیا کہ ان آیات کا اصل میں پس منظر وہ ہے اسرائیلی روایات، وہ تو انسان کو اپنی زبان پر لاتے ہوئے بھی شرم اور جھجک محسوس ہوتی ہے۔ حضرت داؤد کا جو ذکر شروع ہوا تھا، صرف وہ آیات جو ہے میں چاہ رہا ہوں کہ جو حضرات بھی پچھلی مرتبہ اگر موجود نہیں تھے تو کم سے کم آج ہمارا سلسلہ درس جو آگے چل رہا ہے اس میں شامل ہو جائیں۔ فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاؤُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ، ذرا ذکر کیجئے یا یاد کیجئے ہمارے بندے داؤد کا کہ جو بڑی قوت والے تھے، ذَا الْأَيْد، طاقت، قوت، اور میں نے عرض کیا تھا یہ جسمانی قوت بھی تھی، سیاسی قوت بھی تھی، اور اخلاقی اور روحانی قوت بھی تھی، تینوں اپنے کلائمیکس پر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ایک روایت میں کہ حضور نے فرمایا حضرت داؤد کے بارے میں کان اعبد البشر، وہ اللہ کے بندوں میں سب سے بڑھ کر اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ اب یہ گویا کہ یہ امتیاز انہیں حاصل ہے۔ پھر اسی طرح جو وہ ترانے الاپتے تھے اللہ کی حمد و ثنا کے، اس کے بارے میں قرآن حکیم میں یہاں بھی موجود ہے، سورہ سبا میں بھی موجود تھا کہ ان کے ساتھ جو ہے پرندے بھی شامل ہو جاتے تھے، پہاڑ بھی شامل ہو جاتے تھے، گویا کہ مخلوقات میں سے وہ جنہیں ہم جمادات یا نباتات کہتے ہیں، حیوانات تو ہے ہی ہیں، حیوانات کو تو اللہ نے زبان بھی تو دی ہے نا، کچھ نہ کچھ آوازیں بھی نکالتے ہیں، کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ نباتات بھی اور جمادات بھی، پہاڑ اور پتھر سب شامل ہو جایا کرتے ہیں، اس کا ذکر یہاں بھی ہے۔ تو بڑی قوت والے، اخلاقی قوت، روحانی قوت، جسمانی قوت اور سیاسی قوت، کہ جو عظیم مملکت ان کی تھی، 40 برس حکومت کی انہوں نے، اور بنی اسرائیل کی تاریخ کا جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا ایک بڑا گولڈن پیریڈ ہے، سنہری دور ہے۔ انہو اواب، وہ انتہائی رجوع کرنے والے تھے اللہ کی طرف۔ یہی سے وہ صوم داؤد کا ذکر ملتا ہے آپ کو روایات میں کہ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن نہیں رکھتے۔ رمضان کے روزوں کا چونکہ اس وقت تک حکم آیا نہیں تھا، یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ آیات نازل ہوئی نا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ تو رمضان کے 30 روزے جو ہیں مسلسل پے در پے، وہ تو گویا کہ اللہ کا تحفہ ہے امت محمد کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس طرح 5 نمازیں بہت بڑا تحفہ ہے، اسی طرح یہ روزے بھی تحفہ ہیں۔ لیکن یہ کہ حضرت داؤد کے ذکر میں یہ ملتا ہے کہ صوم داؤدی وہ یہ ہے کہ ایک دن روزہ رکھے اور ایک دن نہ رکھے، گویا کہ سال کا نصف دن جو ہے انسان روزے کی حالت میں رہے، یہ سب سے اوپر کے درجے کی بات ہے۔ بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہماری امت کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے اور حضور کے ذریعے بہت سی سہولتیں ہمیں فراہم ہو گئی۔ تو حضور نے تو یہ فرمایا جو شخص بھی ہر مہینے 3 روزے رکھ لے گا ایام 20 کے، یہ جو قمری مہینے ہوتے ہیں ربیع الاول ربیع الثانی، تمام یاد کروائے جاتے تھے کہ نام اس لیے کہ ہماری چونکہ استعمال میں نہیں ہوتے، روٹین میں نہیں ہوتے، نہ سن ہجری کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آج کل کون سا سن چل رہا ہے، 2018 کا تو سب کو بچے کو پتہ ہے، لیکن سن ہجری کے بارے میں انسان جو ہے ذرا کچھ مغالطے میں ہوتا ہے، پتہ نہیں 2037 ہے یا 2038 ہے یا 39 ہے۔ یہی معاملہ جو ہے عربی مہینوں کا بھی ہے، قمری مہینے۔ تو جو شخص بھی ہر مہینے یہ 3 روزے رکھے گا ایام 20 کے روزے، اللہ تعالیٰ اسے پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ صوم داؤد کا ذکر تھا۔ بہرحال وہ بات آگے نکل گئی۔
انا سخرنا الجبال معه، ہم نے تابع کر دیا تھا پہاڑوں کو اس کے، یسبحن بالعشی والاشراق، کہ جو تسبیح کیا کرتے تھے ان کے ساتھ مل کر صبح و شام۔ والطیر محشورۃ، اسی طرح پرندے جو ہیں وہ بھی جھنڈ کے جھنڈ جمع ہو جاتے تھے جب وہ اللہ کی تسبیح کے ترانے اڑاپتے تھے۔ کل لہ اواب، اور تمام مخلوق اللہ کے لیے ہی گویا کہ سر جھکا کر پوری طرح متوجہ ہو جاتی تھی۔ وشددنا ملکہ، اور ہم نے ان کی حکومت کو بڑا مضبوط کیا تھا، وہ جو سیاسی دبدبہ ان کا تھا۔ بنی اسرائیل کے جو 12 قبائل تھے ان کے بارے میں اکثر و بیشتر آپ کو ملتا بھی ہے، سنا بھی ہوگا، اپنے آپس میں لڑتے بھڑتے بھی رہتے تھے، کبھی یورشیں ہو رہی ہیں، کبھی بغاوتیں ہو رہی ہیں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے جس طرح ان کو کنٹرول کیا تھا کہ جو ان کے خلاف کہیں کوئی باغی کھڑے ہو گئے یا کہیں کوئی یورش ہو رہی ہے، کوئی منصوبہ بندی ہو رہی ہے، تو بہت ہی مستحکم حکومت۔ شددنا ملکہ وآتیناہ الحکمۃ وفصل الخطاب، اور ان کو ہم نے خاص حکمت عطا فرمائی تھی، اور ایک جو قوت بیان ہے، خطابت کا جوہر اللہ تعالیٰ نے خوب انہیں عطا فرمایا تھا۔ اب اس کے بعد جو واقعہ ہے اس کی وہ آیات نہیں پڑھ رہا، اس لیے کہ اس میں پھر آیت سجدہ بھی ہے، لیکن یہ خاص واقعہ ہے جس کا صرف یہی ذکر آپ کو مل رہا ہے، جبکہ ایک دن حضرت داؤد اتنی بڑی عظیم مملکت کے سربراہ بادشاہ وقت، اور وہ اپنے حجرے میں جو ان کا کوئی محل ہوگا یا جو بھی ان کے لیے بڑا کوئی جگہ بنائی گئی ہوگی اس کے لیے محافظ بھی تھے۔ ظاہر یہ تمام پروٹوکول جو ہیں یہ تو ہر دور میں رہے ہیں۔ تو حضرت داؤد ایک شب جب کہ وہ اپنے محراب میں اپنے حجرے میں عبادت کر رہے تھے تو اچانک 3 افراد یا اس سے کچھ زائد اچانک جو ہے دیوار پھاند کر ان کے حجرے میں داخل ہو گئے۔ اذ تصوروا المحراب، وہ آیات ہم نے پڑھی تھی، اور انہوں نے اپنا ایک مقدمہ حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ ایک نے کہا کہ یہ جو میرا بھائی ہے اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف 1 دمبی ہے۔ یہ بھیڑ جو ہے، بھیڑ جسے آپ کہیے مؤنث مادہ بھیڑ ناجا، کہ اس کے پاس تو 99 ناجۃ، 99 دمبیاں، ولی ناجۃ واحدہ، اور میرے پاس 1 دمبی ہے، اور یہ مجھے زور دے رہا ہے، پریشرائز کر رہا ہے کہ وہ اپنی 1 دمبی بھی مجھے دے دو۔ اب یہ مقدمہ تھا کہ جو کوئی رات کے پچھلے پہر جب کہ حضرت داؤد عبادت میں مستغرق تھے، اچانک 3 افراد جو ہے دیوار پھاند کر حاضر ہوئے، اچانک کود کے سامنے موجود تھے۔ حضرت داؤد کے بارے میں آیا کہ انہیں ایک دم خوف ہوا کہ شاید یہ ان کی جان لینے آئے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو ایک جسے آپ کہیے سیکیورٹی کی بات بھی ہوتی ہے کہ جو بھی محافظ ہوں گے اس موقع پر، جو بھی پہرے دار ہوں گے، کیا وہ بالکل سو رہے تھے؟ انہوں نے کسی کو نہیں روکا۔ بہرحال یہ تمام تفاصیل میں پچھلی مرتبہ بتا چکا۔ تو حضرت داؤد نے قصہ مختصر یہ کہ ان کا مقدمہ سنا۔ یہاں خاص طور پر ہمارے ایک مفسر نے بڑی خوبصورت تشبیہ بیان کی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے ساتھ، کہ حالانکہ عام حالات اگر ہوتے تو حضرت داؤد علیہ السلام کو فوراً برانگیختہ ہونا چاہیے تھا، غصے میں آ جانا چاہیے تھا۔ تمہیں ہمت کیسے ہوئی؟ یہ تخلیہ کے اوقات ہیں کہ جب کہ میں اپنے رب کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں، تم اچانک جو ہے بالکل ہر شے کو تہہ تیغ کرتے ہوئے، اور جو بھی پہرے دار یا محافظ ہوں گے انہیں جل دیتے ہوئے دیوار پھاند کر اچانک یہاں پہنچ گئے۔ تو نارملی کیا ہونا چاہیے تھا کہ فوراً آوازیں لگائی جاتی کسی محافظ کو کہ آ کے پکڑو ان کو۔ حضرت داؤد پر بھی خوف آیا جو ہے تاریخ وہ ففزع منہم، حضرت داؤد ذرا ان سے خوف زدہ ہوئے تو انہوں نے فوراً تسلی دلا دی، قالوا لا تخف۔ تو جو 3 تھے یا 3 سے زائد تھے انہوں نے کہہ دیا نہیں، کوئی ہمارے سے آپ کوئی خوف نہ کھائیں، ہمارا اصل میں ایک مقدمہ ہے جو ہم آپ سے حل کروانا چاہتے ہیں، جس کا میں نے ابھی ذکر کیا۔ تو حضرت داؤد کی جو مشابہ ہے جس کا میں ذکر کر رہا تھا حضرت عمر کے ساتھ، کہ حضرت داؤد نے ان کا کوئی مواخذہ نہیں کیا۔ یہ نہیں ہوا کہ اگلے دن صبح جو ہے انہیں چوبداروں کو کہا ہوگا ان کو سب کو گرفتار کر لو اور ان کو پھر پیش کرو دربار میں، اور ان کی ہمت کیسے ہوئی۔ اور انہوں نے مشابہت میں جو بات رکھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ایک دن کہ وہ مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے، اچانک ایک بندو کھڑا ہو گیا، خلیفۃ المسلمین، اور کھڑا ہو کر اس نے کلمہ بغاوت کہا، لا سمع ولا طاعہ، نہ ہم آپ کی بات سنیں گے نہ اطاعت کریں گے۔ اب خلیفۃ المسلمین ہیں، ان کے سامنے کھڑا ہو کر ایک بدو اگر یہ کہے، یہ تو اعلان بغاوت ہے نا، لا نسمع ولا نطیع، نہ ہم آپ کی بات سنیں گے نہ مانیں گے۔ حضرت عمر نے کوئی غصہ، حالانکہ بڑے جلالی طبیعت کے مالک تھے،
ہم میں سے کوئی ہوتا تو فوراً سرب کر دیتا کہ بھئی تمہارا کوئی مسئلہ تو مجھ سے بعد میں کرنا ہے. یہ کیا تمام لوگوں کے سامنے عین جمعے کا خطبہ دیتے ہوئے ایک شخص کھڑا ہو گیا. تو حضرت عمر نے اس کی کوئی سرکوبی نہیں کی، بلکہ پوچھا کیا معاملہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو یمن سے کچھ چادریں آئی تھیں مال غنیمت کے طور پر، تو ہم میں سے مدینہ کے شہریوں کو جو کپڑا ملا تھا تو اس میں ایک شخص کا لباس مکمل نہیں ہوتا. آپ نے یہ لباس کیسے پہن لیا؟ آپ کا تو پورا کا پورا لباس، یہ لمبا جو جبہ ہے یہ تو اسی کپڑے کا بنا ہوا ہے، میں تو اپنا جبہ نہیں بنا سکا اس سے. یہ آزادی ہے. گویا کہ وہی بات کہ جو حضرت داؤد کی یہاں آئی ہے کہ انہوں نے کوئی کسی قسم کا جو ہے اس کے ساتھ ان اشخاص کے ساتھ جو دیوار پھاند کر وہاں کود کر پہنچ گئے تھے کوئی مواخذہ نہیں کیا. تو حضرت عمر نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تم بتا دو بھی کیا مسئلہ ہے. تو بیٹے نے کہا کہ میں نے اپنے حصے کی چادر بھی والد صاحب کو دے دی تھی، تو ہم دونوں کی چادر مل کر ان کا یہ جبہ بن گیا، ان کا لباس بن گیا. بات ختم ہو گئی. اسی طرح ایک مرتبہ حضرت عمر جو ہے کہیں بازار میں گزر رہے تھے تو ایک بوڑھیا نے روک لیا، بوڑھی خاتون، اور کھڑے ہو کر سر عام لوگوں کے سامنے اور ان کے اوپر جو شدید تنقید کی ہے کہ عمر ہمارے جس حق پر نہ کوئی پابندی اللہ نے لگائی نہ اللہ کے رسول نے لگائی، تم کون ہوتے ہو پابندی لگانے والے؟ پس منظر میں کیا بات تھی کہ جب مسلمانوں کے پاس کافی مال و دولت، مال غنیمت، کتنی وسیع اراضی جو ہے سیر نگوں آئی ہے اسلام کے، تو مال غنیمت جب تقسیم ہوتا تھا تو اب ہر گھرانے کے اندر اتنا کچھ مال پہنچ گیا تھا کہ ایک بڑی ہی خوشحالی کی سی کیفیت تھی. لہذا یہ ہونے لگا کہ جب کسی خاتون کا نکاح ہوتا تھا تو مہر کی رقم جو ہے بہت بہت بڑے بڑے تقاضے ہوتے تھے، لڑکی کی طرف سے، لڑکی کے والد کی طرف سے. اچھا میری بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو 10,000 درہم دینے ہوں گے. گویا کہ مہر کی رقم کا ایک حد سے تجاوز کرنے لگی. تو حضرت عمر نے صرف اتنا سا معاملہ کیا کہ وہ مہر کی جو رقم تھی اس کے اوپر ایک پابندی لگا دی کہ بھئی اس حد سے زائد جو ہے مہر مقرر نہیں کیا جائے گا. آرڈیننس نافذ کر دیا، قانون بن گیا. ایک بڑھیا نے روک لیا اور بھری عوام کے سامنے سر عام جو ہے کہا کہ ہمارے جس حق پر اللہ اور اللہ کے رسول نے پابندی نہیں لگائی. اس لیے کہ قرآن میں ذکر موجود ہے کہ اگر مہر کے طور پر ایک ڈھیر سونے چاندی کا بھی دیا جائے تب بھی وہ واپس کر دیتے ہیں، کوئی نزاع کی صورت میں، کوئی طلاق کی صورت میں یا خلا کی صورت میں. ابھی رخصتی نہیں ہوئی، مہر واپس ہوگا. صرف نکاح ہوا تھا، مہر واپس ہوگا. فرض کیجیے مہر پہلے. تو یہ قنطار کا لفظ قرآن میں آیا، اور قنطار آتا ہے سونے چاندی کی کسی ڈھیری کے لیے. گویا کہ اتنا بھی مہر مقرر کیا جا سکتا ہے، تم نے یہ پابندی کیوں لگائی؟ اور حضرت عمر نے کوئی آرگومنٹ نہیں پیش کیا، کوئی توجیہ، کوئی اپنی صفائی میں کوئی بات، بلکہ کہا کہ ہاں آج ایک بڑھیا نے عمر کو دین سکھا دیا. اب یہ مثال کہاں سے لائیں گے؟ تو ان صاحب تفسیر نے خاص طور پر ان دو واقعات کے پس منظر میں گویا کہ یہ بات سامنے لانے کی کوشش کی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی سیرت اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کا بھی تو دور حکومت تھا نا. کتنے لاکھ، غالباً کوئی 23 لاکھ مربع میل کا علاقہ تھا جو ان کے زیر نگی تھا. خلیفۃ المسلمین عمر دی گریٹ. لیکن تواضع کا اور انابت کا اور خدا خوفی کا اور اسی جو ہے انہیں دھڑکا لگا رہتا تھا کہ کہیں میری پرسش نہ ہو جائے. جس طرح وہ رات کے اوقات میں گلیوں میں پھرا کرتے تھے، کتنے ہی واقعات آپ کو یاد ہوں گے. ایک ماں جو ہے بیٹی سے کہہ رہی ہے دودھ کے اندر پانی ملا دو، واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا. تو بیٹی نے کہا نہیں عمر نے تو یہ قانون بنایا ہے، نہیں ہوگا، یہ ملاوٹ نہیں ہو سکتی. تو ماں نے کہہ دیا عمر کون سا دیکھ رہا ہے؟ تو بیٹی نے کیا کہا؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. تو اسی بیٹی کو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بہو بنایا. تو یہ جو واقعات ملتے ہیں گویا کہ خلیفۃ المسلمین جو ہے، جیسا کہ حدیث کے الفاظ ہیں یا یہ کہ بہرحال بہت ہی سنہری الفاظ میں لکھے جانے والے ایک قول ہے، سید القوم خادمہم. کسی قوم کا بھی جو سردار ہوتا ہے، جو فرما روا ہوتا ہے، جو ذمہ دار ہے اوپر، اس کا رول تو ایک خادم کا ہونا چاہیے.
اسے اپنے عوام کی ایک ایک تکلیف اس کی رگ پر ہاتھ ہونا چاہیے. اور ہمارے جو معاملات ہیں آپ کو معلوم ہے. تو حضرت داؤد علیہ السلام کا وہ قصہ میں مزید اس میں بیان نہیں کر رہا. اب آئیے اگلی آیات کی طرف. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض. حضرت داؤد کا ذکر ابھی جاری ہے کہ اے داؤد ہم نے اس زمین میں تمہیں اپنا نائب بنا دیا. یہ معاملہ نیابت کا صرف حضرت داؤد کا نہیں ہے. حضرت آدم علیہ السلام بھی تو نائب تھے نا. سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں انی جاعل فی الارض خلیفہ. فرشتوں کی بڑی جماعت موجود اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اس زمین میں جو زمین میں پیدا کی ہے، جو بنائی ہے، تخلیق فرمائی ہے، اس میں اپنا ایک نائب خلیفہ بنانے لگا. حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق. بہرحال تفصیل کا وقت نہیں ہے. فرشتوں نے ایک اعتراض بھی کیا، لیکن اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے انی اعلم ما لا تعلمون، میں زیادہ جانتا ہوں یا تم زیادہ جانتے ہو. قرآن حکیم میں 7 مقامات کے اوپر یہ قصہ موجود ہے. 7 صورتیں ہیں. سورہ بقرہ ہے، سورہ اعراف ہے، سورہ حجر ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے، پھر سورہ کہف ہے، اس کے بعد ایک سورہ چھوڑ کر سورہ طٰہٰ ہے، اور 7واں اور آخری مقام یہ سورہ صاد ہے کہ جہاں اگلے رکوع کے اندر قصہ آدم و ابلیس بڑی تفصیل کے ساتھ آئے گا. تو حضرت آدم بھی خلیفہ تھے، حضرت داؤد بھی خلیفہ ہے. ہر انسان خلیفہ ہے. یہ خلافت عرضی کس کے لیے ہے؟ انسان کے لیے. اپنے اس جسم کے اوپر میں گویا کہ اللہ کا نائب ہوں. اللہ کے احکامات کو ایگزیکیوٹ کرنا اپنے اس جسم کے اوپر. خلیفہ کا کام یہی ہے نا، فرما برداری اللہ کی، اور پھر یہ کہ اس کے احکامات کو نافذ کرنا. تو انسان خلیفۃ اللہ فی الارض، اس زمین میں اللہ کا نائب ہے. اسے اپنے جسم پر بھی اللہ کے قانون کو، اللہ کی شریعت کو نافذ کرنا ہے، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر الارض للہ والحکم للہ، یہ زمین اللہ کی ہے، یہاں اللہ ہی کا نام سر پر سر بلند ہونا چاہیے. تو انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، کہ ہم نے تو تمہیں اس زمین میں اپنا خلیفہ، اپنا نائب بنا دیا. فاحکم بین الناس بالحق. تو دیکھو لوگوں کے درمیان جو فیصلہ کرنے لگو تو حق اور انصاف سے کام لو. ظاہر ہے جس شخص کے ہاتھ میں بھی فیصلے کا اختیار ہے، وہ ترازو کی ڈنڈی تو اس کے پاس ہے نا. اگر کسی قسم کی کوئی کسی کے ساتھ جو ہے وہ انسان کی جو ہے وہ قرابت داری ہے، کہ اس کا بھائی ہے مقدمے میں ایک طرف، دوسری طرف کوئی اور شخص ہے، اور یہ چیزیں اگر کہیں غالب آ گئی اس کے فیصلہ کرنے میں، تو معلوم ہوا کہ یہ تو پھر انصاف نہیں ہے. حضرت داؤد سے کہا کہ فاحکم بین الناس بالحق. وہ داؤد کے جو انتہائی اللہ کا خوف رکھنے والے تھے، اللہ کی طرف رجوع فرمانے والے، اواب، مبالغے کا صیغہ، حمدن اللہ کی طرف متوجہ رہنے والے، لیکن انہیں بھی حکم دیا جا رہا ہے فاحکم بین الناس بالحق، عدل و انصاف کے ساتھ اور حق کے ساتھ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا. ولا تتبع الہویٰ. دیکھیے اس مقام پر پہنچے ہونے کے باوجود توجہ دلا دی گئی، ورنہ ہم اگر یہ سمجھیں کہ ہم ذرا کچھ اللہ تعالیٰ کی بندگی یا فرما برداری میں ذرا آگے نکل گئے تو مجھ پر تو شیطان کا حملہ ہو ہی نہیں سکتا. کیسے ممکن ہے میں اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کروں؟ یہ عجب اور تکبر ہے جو انسان میں پیدا ہو جاتا ہے. کہاں حضرت داؤد جن کا ذکر قرآن کے الفاظ میں کر رہا ہے، اور کہاں اللہ تعالیٰ انہیں حکم دے رہے ہیں، ریمائنڈ کرا رہے ہیں، ان باتوں کو اپنے پیش نظر رکھو کہ کسی مقدمے کا فیصلہ اگر تمہارے تک پہنچ گیا، تمہارے ہاتھ میں ہے، تو عدل و انصاف سے کام لینا. خواہ تمہارے والدین کے خلاف جا رہا ہو، تمہارے بھائی بندوں کے خلاف جا رہا ہو، تمہارے اپنے خلاف پڑ رہا ہو. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ. والدین سے بڑھ کر تو کوئی قریب نہیں ہوتا نا. اور قرآن جہاں والدین کا لفظ اس طرح عام صیغے میں استعمال کرتا ہے تو صرف والدین نہیں بلکہ نچلی پیڑھی، اولاد بھی شامل ہے اس میں. عدل و انصاف سے کام لو، خواہ تمہاری بات تمہارے والدین کے خلاف ہو، تمہاری اولاد کے خلاف ہو، تمہارے اپنے خلاف جا رہی ہو،
انصاف کا ترازو جو ہے وہ ہاتھ سے نہ چھوڑو. ولا تتبع الہوا، یہ انسان کی جو نفسانی خواہشات ہیں یہی تو اس کو ذلیل کرتی ہیں. ان النفس لامارۃ بالسوء، کون شخص ہے جو دعویٰ کرے گا بشمول میرے کہ یہ جو نفسانی خواہشات انسان کے اندر ہوتی ہیں کس قدر پورٹنٹ ہوتی ہیں. نبی کو حکم دیا جا رہا ہے ولا تتبع الہوا. نبوت تو وہ کیڈر ہے جہاں من جانب نفس کسی گناہ کا صدور ممکن نہیں، لیکن بہرحال ہیں تو انسان ہی نا. حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہم نے بڑی تفصیل سے پڑھا تھا، یاد ہوگا آپ کو. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. جب وہ جوان عورت نے دعوت گناہ دی تھی اور دروازے بند کر دیے تھے، قرآن میں تو پورا واقعہ موجود ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر اعتراف کیا تھا میں کوئی جو ہے وہ گارنٹی نہیں دیتا اپنی نفسانی خواہشات کی. ان النفس لامارۃ بالسوء. انسان کا نفس تو برائی کی طرف کھینچتا ہے. وہ تو حفاظت خصوصی حاصل ہوتی ہے نا انبیاء اور رسولوں کو کہ وہ کسی معصیت میں مبتلا نہیں ہوتے، ملوث نہیں ہوتے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی حفاظت ہے. اور یہی اللہ کا فضل ہوتا ہے عام انسانوں پر بھی، اگر وہ گناہ سے محفوظ رہے، اپنا کوئی کمال نہ سمجھے. یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے اسے اس آزمائش میں نہیں ڈالا، کسی گناہ میں ملوث ہونے سے بچا لیا. تو ولا تتبع الہوا، اپنی خواہشات نفس کی پیروی ہے، اس کا پیچھا پکڑنا. حضور نے فرمایا نا کہ جو انتہائی مہلک چیزوں میں سے ایک مہلک چیز یہ بھی ہے وَهَوًا مُتَّبِعًا، وہ خواہشات نفس کہ جن کی پیروی کر دے انسان اندھا اور بہرا ہو کر. هَوًا مُتَّبِعًا وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. اگر کہیں تم اپنی خواہشات نفس کے بندے بن گئے. دو مقامات پر قرآن میں اس بات کو مزید کھولا گیا. انسان کا معبود کون ہے؟ جس کی اطاعت کی جائے. اللہ کی اطاعت پس پش ڈال کر اگر انسان اپنے نفس کی اطاعت کرے تو اس کا معبود پھر اللہ نہیں ہے، نفس ہے. بظاہر بڑی کڑوی بات ہے. میں دعویٰ تو کرتا ہوں میرا معبود اللہ، میں اسی کا بندہ، جبکہ اصلاً میرا معبود تو اپنا نفس ہے اور میں بندہ ہوں اپنے نفس کا. یا عبداللہ نہیں ہوں، عبد النفس ہوں. دو مقامات پر اس بات کو کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا. اے نبی کیا آپ نے اس شخص کی حالت پر غور کیا جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا الہ مان لیا. الہ زبان سے بلند بانگ دعوے کرتا رہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تسبیح پڑھتا رہے، لیکن حقیقتاً اس کا الہ، اس کا معبود اس کا نفس ہے. اور نفس جو ہے وہ تو پستی کی طرف، گناہ کی طرف، بغاوت اور سرکش کی طرف کھینچے گا. فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. اس سے کہ نفسانی خواہشات انسان کو راہ حق سے کھینچتی ہیں، منحرف کرتی ہیں. ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شدید. یقیناً وہ لوگ کہ جو اللہ کے راہ سے بچل جاتے ہیں، منحرف ہو جاتے ہیں، اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرنے لگتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں، ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوتے ہیں اپنی خواہشات نفس کے سامنے. ایک حدیث میں حضور نے درہم و دینار کے لیے بھی یہی اصطلاح استعمال کی. الفاظ کیا ہیں؟ تعس عبد الدینار و عبد الدرہم. تباہ اور ہلاک ہو جائے، یہ گویا کہ بد دعائی الفاظ ہیں. اور حضور کی وہ بد دعا ہر اس شخص کے لیے ہے جو روپے پیسے کی بندگی کر رہا ہو. تعس عبد الدینار و عبد الدرہم، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے ہر وہ شخص کے جو درہم و دینار کا بندہ ہے. عبد الدینار، عبد الدرہم. وہ عبداللہ اور عبد الرحمن نہیں ہیں بلکہ عبد الدینار، عبد الدرہم ہیں. حضور کا قول اور قرآن حکیم کی دو آیات. تو حضرت داؤد سے یہ کہا جا رہا ہے کہ عدل و انصاف سے کام لیجیے گا،
بڑی وسیع و عریض مملکت، اس کی فرما روائی آپ کے ہاتھ میں ہے، اور دوسری طرف یہ کہ اپنے خواہشات نفس کے جو حملے ہیں اس سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، یقیناً وہ لوگ جو اللہ کے رستے سے صراط مستقیم سے بھٹک جاتے ہیں، منحرف ہو جاتے ہیں، لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ، اب ان کے لیے بہت سخت عذاب ہوگا بسبب اس کے کہ انہوں نے جزا و سزا کے دن کو بھلائے رکھا۔ ہم میں سے کتنے ہیں کہ جنہیں یاد رہتا ہے کہ مرنے کے بعد ہمارا محاسبہ ہوگا؟ یاد رہتا ہے، میں یہ اصطلاح استعمال کر رہا ہوں۔ دن کے 24 گھنٹوں میں سے تھوڑی دیر کے لیے کوئی یاد آ جائے نماز پڑھتے ہوئے، اگر ہماری توجہ ہو، مالک یوم الدین، یہ استحضار ہے نا۔ نماز 5 وقتہ کا نظام جو وہ ہے اس لیے تاکہ بار بار آپ کو متوجہ کیا جائے، جوڑا جائے۔ تو یہ یاد رکھنا، بما نسو یوم، جو بھول چکے حساب کتاب کے دن کو، ذہن میں کہیں محو کر دیا، پرائرٹی میں نہیں ہے۔ مرنے کے بعد کی زندگی، جزا و سزا، محاسبہ، اور اس تصور کو اپنے سے دور رکھنے کے لیے کیسے کیسے انسان نے شیلٹر بنا لیے، شیڈز بنا لیے۔ جنت تو ہمارا پیدائشی حق ہے، اس لیے کہ ہم امت محمد میں شامل ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سب سے پہلے تو گویا کہ ناک ڈاؤن یہی ہو گیا انسان۔ کیا صرف امت میں شامل ہو جانا اس بات کی ضمانت ہے کہ جنت کی گارنٹی دے دی جائے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہر لحظہ کانپتے رہتے تھے کہ کہیں میرا شمار منافقین میں نہ ہو جائے۔ حضرت حذیفہ سے جو سوال کیا تھا، انی انشزک یا حذیفہ، اے حذیفہ مجھے اللہ کی، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، تم سے سوال کرتا ہوں، مجھے بتا دو کہ اللہ کے رسول نے جن منافقین کا نام تمہیں بتایا تھا کہیں میرا نام تو ان میں شامل نہیں؟ کہنے والے کون؟ حضرت عمر۔ تو بما نسو یوم الحساب، وہ حساب کتاب کا دن جو ہے اس کے تصور کو، جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں ہے۔ پھر یہ کہ خار ہیں، بدکار ہیں، یہ مضامین اکثر بیان ہوتے رہے، بار بار بیان ہوتے ہیں تاکہ یہ کہ پھر ایک دفعہ جسے ہم کہتے ہیں نا کہ پھر دوبارہ تازہ ہو جائیں یہ باتیں، پھر دوبارہ انسان کے اندر جذبہ عمل پیدا ہو۔ حضور نے اپنی لخت جگر سے مخاطب ہو کر کیا فرمایا تھا؟ یا فاطمہ تو بنت محمد، محمد کی لخت جگر ہے فاطمہ، جہنم کی آگ سے بچانے کا بندوبست خود کرو، اس لیے کہ تمہارے لیے میں اللہ کے ہاں کسی کام نہیں آ سکتا۔ انی لا املک لک من اللہ شیئا، احادیث کا حصہ ہے، تاریخ کا حصہ ہے۔ تو بس اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، اپنا رخ سیدھا رکھنا چاہیے، اور یہ جو نفسانی خواہشات انسان کے اندر ہیں، اس منہ زور گھوڑے کو، اس کو قابو میں رکھنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ انسان ہونے کے ناطے غلطی کا، خطا کا، پھسل جانے کا، بچل جانے کا امکان ہے۔ الانسان مرکب من الخطاء والنسیان، انسان تو مرکب ہے انہی چیزوں کا، خطا ہو جاتی ہے، نسیان ہے، بھول چوک ہو گئی، جذبات کا کوئی ایسا ریلا آیا کہ گناہ میں ملوث ہو گئے۔ لیکن آدمیت تو یہی ہے نا کہ انسان فوراً متوجہ ہو۔ لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب، ان کے لیے بڑا شدید عذاب ہوگا بسبب اس بات کے کہ انہوں نے حساب کتاب کے دن کو بھلائے رکھا۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، اور نہیں خود تخلیق کیا ہم نے، یہاں دیکھیے سماوات نہیں آیا، اکثر و بیشتر قرآن میں جہاں بھی آتا ہے سماوات والارض، سماوات جمع میں آ گیا، آسمان، 7 آسمان ہیں۔ اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، سورہ طلاق کی آخری آیت کے اندر تو اس بات کو بھی واضح کر دیا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان پیدا کیے ہیں، وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اسی طرح اللہ نے زمین کو بھی تخلیق کیا۔ تو یہاں ایک رائے یہ بنی کہ شاید زمینیں بھی 7 ہوں، واللہ اعلم، قرآن اس سے آگے کوئی بیان نہیں کرتا۔ لیکن یہ مقام ایسا ہے
کہ جہاں 7 آسمان اور اس کے ساتھ ہی زمین مثلہن، بالکل اسی طرح جس طرح آسمان پیدا کیے اسی طرح ہم نے، اگرچہ زمین واحد میں ہے لیکن یہاں ایک معنی لیے جا سکتے ہیں، خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، تو وما خلقنا السماء والارض، اور نہیں پیدا کیا ہم نے اس آسمان کو جو تمہیں اپنے صاحبان کی طرح اپنے سروں کے اوپر جو ہے تنا ہوا ایک چھت کی طرح نظر آ رہا ہے، والارض، اور یہ تمہاری زمین جس کے تم مکین ہو، وما بینہم، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، باطلا، اللہ نے یہ بیکار پیدا نہیں کیا، جو شے اللہ نے پیدا کی ہے اس کا مقصد تخلیق ہے، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اس میں مبالغہ تو اس حد تک بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اگر ایک تنکا بھی پیدا کیا، حشرات الارض میں بھی کسی کو تخلیق فرمایا تو وہ بھی بامقصد ہے، عبث اور بیکار نہیں۔ ہماری زمین کی فرٹیلٹی، اس کو بڑھانے کے لیے کتنے ہی ایسی چیزیں ہیں حشرات الارض میں سے، کیڑے مکوڑوں میں سے، جو کہیں اضافہ کرتی ہیں اس کی روئندگی کے اندر۔ کچھ چیزیں ہمارے اس وقت جو ہے وہ سائنٹیفک جو بھی ڈیٹا ہے اس کے اندر آ گئی، کچھ چیزیں بھی ہمیں معلوم ہی نہیں، وہ تو آنے والا وقت بتائے گا نا کہ فلاں شے کو ہم بالکل بیکار سمجھتے تھے، اس کا تو یہ مقصد تھا۔ باطل، باطل کس شے کو کہتے ہیں؟ حق کے مقابلے میں باطل ہے۔ حق ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو با مقصد ہے، پرپز فل ہے، اور اس کا اپوزٹ کیا ہوا؟ باطل، بے مقصد، عبث، بیکار۔ حق ہر اس چیز کو کہیں گے جو فی الواقع موجود ہے، اور باطل وہ شے جو آپ کو نظر تو آ رہی ہے لیکن سراب ہے، نظر آ رہی ہے۔ جس طرح قرآن میں نقشہ کھینچا گیا نا، اس شخص کی اعمال جو اپنے تئیں نیکیاں کر کے سمجھتا رہا، نیکیاں سمجھ کے کرتا رہا، اس ریگستان کی سی ہے کہ ایک پیاسا جو ہے دور سے وہ ریت کو سمجھ رہا ہے کہ شاید پانی ہے، ریفلیکشن ہو رہی ہے۔ جس طرح آج بھی اگر آپ موٹر وے پر جائیں تو آپ کو کئی جگہ جو ہے مغالطہ ہوتا ہے کہ شاید موٹر وے کے اوپر پانی ہے، اس لیے کہ آگے جو درخت ہے وہ آپ کو ریفلیکٹ، اس کا درخت کا الٹا انورٹڈ شیڈو بھی آپ کو نظر آ رہا ہے اس پانی کے اندر۔ یہ ہماری نظر کا دھوکہ ہے، اسی لیے سے سراب کہتے ہیں، دھوکہ۔ تو انسان کے اعمال بھی تو سراب ہوتے ہیں نا، وہ اعمال جس میں کوئی ریاکاری، بظاہر بڑا نیک عمل لیکن ریاکاری، خود نمائی۔ قرآن میں کہا گیا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، وہ جو انہوں نے اپنے تئیں بڑے بڑے نیک عمل کیے تھے، جن کی تہ میں ریاکاری بھی تھی، خود نمائی بھی تھی، اپنی نمائشی نیکیوں کا جو ہے وہ افشا کرنا بھی تھا، اظہار بھی تھا، قیامت کے دن یہ ڈھیر جو ہے ان کی نیکیوں کی جمع ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، وہ جو اعمال انہوں نے کیے تھے، جو ڈھیریاں جمع ہو گئی تھیں، ان کی طرف ہم قدم بڑھائیں گے، فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور انہیں ٹھوکر مار کر فضا میں تحلیل کر دیں گے، بے بنیاد، بظاہر نیکی کا بڑا عمل لیکن ریاکاری، خود نمائی۔ تو وما بینہما باطلا، یہاں جو کچھ بھی ہے اللہ نے با حق با مقصد تخلیق ہے۔ ذالک ظن الذین کفروا، یہ اصل میں گمان ہے ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا۔ کیا گمان؟ کہ ہم خود بخود پیدا ہوتے ہیں، خود بخود ہم پر موت طاری ہو جاتی ہے، جس طرح کوئی حیوان ہے، کوئی پودا ہے، نکلے گا، ختم ہو جائے گا۔ یہی معاملہ انسان کا ہے، نہ اس حیوان کی زندگی کا کوئی مقصد تھا، نہ اس پودے کی زندگی کا کوئی مقصد ہے، نہ ہی ہمارا کوئی مقصد ہے۔ وہ جو قرآن حکیم میں کہا گیا نا کہ وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا، جو کچھ ہے اس دنیا کی زندگی ہے، ہم خود بخود پیدا ہوتے ہیں، خود بخود مر جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس دنیا میں آنے کے لیے ذریعہ ہمارے ماں باپ بنے ہیں، لیکن ہمیں بھیجنے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ پھر ہندوؤں کے ہاں یہ تصور آج بھی موجود ہے کہ رام کی لیلا ہے، یہ
یہ رام جی کہیں جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں تو اصل میں انہوں نے اپنے تماشے کے لیے، اپنے حظ نفس کے لیے یہ دنیا بنا دی ہے کہ جہاں جو ہے یہ تمام کھیل کھیلے جا رہے ہیں، اور وہ اوپر بیٹھے رام جی دیکھ رہے ہیں رام کی لیلا، اب بس بیکار۔ تو فرمایا ذالک ظن الذین کفروا، یہ بات تو ان لوگوں کی تھی، یہ گمان تو ان لوگوں کو تھا جنہوں نے کفر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ زمین و آسمان جو ہے بے مقصد پیدا کیے، وہ تو یہ سمجھتے تھے۔ فویل للذین کفروا من النار، تو اب ان کافروں کے لیے تو تباہی اور ہلاکت ہے، اور وہ ہلاکت ہوگی جہنم کے عذاب کی شکل میں۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، یہ مکی صورت ہے، حضور پر ایمان لانے والے ابھی معدود چند لوگ ہیں، زیادہ سے زیادہ تعداد جب یہ آیات نازل ہو رہی تو 80 90 100 اس سے زائد تو نہیں تھی۔ سن 8 9 یا 10 کے اندر یہ صورتیں نازل ہوئی ہیں۔ اس مجموعے کے اندر مکی صورتوں کا یہ پورا حجم جو ہے 13 مکی صورتیں، ان کا زمانہ نزول تقریباً یہی ہے۔ تو جو کوششیں ہو رہی تھیں حضور کی بات کو رد کرنے کے لیے، اس کو دبانے کے لیے، اس کے لیے تشدد بھی ہے، پرسیکیوشن بھی ہے، ٹیمپٹیشنز بھی ہیں، پورے وفد حضور کے پاس حاضر ہوئے کہ آپ ہمیں حکم دیں، اگر کسی خاتون سے جو بڑی حسن نسب والی ہے اس سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، نکاح کرنا چاہتے ہیں، ہمیں کہیں، ہم آپ کا پیغام لے کر جاتے ہیں، آپ کے قدموں میں سونے چاندی جو ہے اس کے زیورات جو ہے ان کا ڈھیر لگا دیں گے، آپ کو بادشاہ تک ماننے کو تیار ہیں، حالانکہ ہم نے کسی کو اپنا بادشاہ نہیں مانا آج تک، لیکن یہ جو دعوت آپ پیش کر رہے ہیں اس سے بعد آ جائیں۔ کئی اٹیمپٹس ہوئی ہیں، لالچ دیا گیا، جب لالچ سے بھی کام نہیں چلا تو پھر پرسیکیوشن، تشدد، آخری حربہ جو ہے باطل کے پاس یا کفر کے پاس اس کے علاوہ تو کوئی نہیں، ٹارچر کرو، نشان عبرت بنا دو لوگوں کے لیے کہ آئندہ کوئی توحید کا یا ایک اللہ کا، الہ واحد کا نام نہ لے۔ یہ سب کچھ ہوتا رہا، ہمیشہ سے ہوتا رہا۔ تو ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیا ہم برابر کر دیں گے ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے اور پھر نیک اعمال کیے؟ یہاں گویا کہ اس تصور کی نفی ہو رہی ہے کہ صرف یہ بات کہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھنے لگے، مسلمان کہلوانے لگے، یہ نہیں۔ وعملوا الصالحات، وہ جو اللہ کی فرما برداری ہے، وہ رستہ جو نیک اعمال والا رستہ ہے، اس پر گامزن ہوئے۔ یہ دو شرائط لازم و ملزوم، دو کڑیوں کی طرح۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیا ہم برابر کر دیں گے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے؟ کن لوگوں کے؟ کالمفسدین فی الارض، ان لوگوں کے مساوی کر دیں گے جو فسادی ہیں، جو زمین میں فساد پھیلانے والے ہیں۔ اور سب سے بڑا فساد کیا ہے زمین کا؟ طاغوت، یہ شیطان، اس کے اعلی کار بن جانا، اللہ کی نافرمانی، بغاوت، سرکشی، سب سے بڑا طاغوت تو یہ۔ تو کیا تم نے اللہ کو اتنا ہی بے انصاف سمجھا کہ وہ اپنے وفاداروں کو اور ان غداروں کو ایک ہی پیمانے میں تولے گا؟ اس دنیا کے معاملات الگ ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ کے راستے میں قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، حالانکہ جس جلاد نے اپنے ہاتھ میں تلوار تھامے ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ کو جام نہیں کر سکتا تھا، اس پر فالج نہیں گر سکتا تھا، سب کچھ ہو سکتا تھا۔ یوم طائف میں جو تاک کر حضور کو پتھر مارے جا رہے تھے، کیا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ہاتھوں کو شل نہیں کر سکتا تھا؟ کیا اس پر قادر نہیں ہے؟ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ قادر نہیں ہے تو پھر اپنے ایمان کا خوف کریں، پھر ایمان کیسا؟ اللہ تو قادر ہے۔ اور اسی کا ایک ظہور تھا نا کہ ملک الجبال اللہ تعالیٰ نے بھیجے تھے حضور کی خدمت میں، اور جا کر کہا تھا کہ آپ مجھے اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا یہ طائف کے دونوں پہاڑوں کو آپس میں ایسے ٹکرا دوں کہ یہاں کے رہنے والوں کا سرما بن جائے، لیکن حضور نے کہا نہیں۔ حالانکہ جو کیفیت حضور کی ہوگی اس وقت، اور وہ ٹارچر جو پتھروں کے لگنے کی وجہ سے جو پین ہوتا ہے، اس کا آپ اندازہ کیجیے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ اپنے وفاداروں کو اور اپنے باغیوں اور سرکشوں کو برابر کر دے گا؟ کیا وہ اتنا ہی بے انصاف ہے؟
آگے تبصرہ نہیں کیا گیا، لیکن گویا کہ جواب خود اپنے آپ سے پوچھ لو، کیا آج تک تم نے کسی بادشاہ کو دیکھا کہ اپنے باغیوں اور سرکشوں کو بالکل مساوی کر دے ان کے کہ جو اس کے وفادار ہیں؟ آج تک انسانوں میں نہیں ہوا تو اللہ کے بارے میں تم کیسے گمان کرتے ہو؟ اور آگے فرمایا اب نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم متقین کو اپنا تقوی اختیار، اللہ کا تقوی اختیار کرنے والوں کو برابر کر دیں گے ان لوگوں کے کہ جو فجار ہیں، جو سرکش ہیں، جو باغی ہیں، گناہوں میں نتھڑے ہوئے؟ کیسے ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفت عدل بھی تو ہے نا، وہ انصاف کرنے والا ہے۔ العدل یہ اللہ کا نام ہے، اسماء الحسنی میں آپ کی فہرست دیکھیے، العدل آپ کو مل جائے گا۔ عادل کسے کہتے ہیں؟ انصاف کرنے والا۔ اس سے پہلے اگر آپ الف لام لگا دیجیے تو العادل یہ بھی اللہ کا نام بن گیا، العدل اللہ کا نام، سراپا عدل۔ تو اس العدل ذات سے یہ توقع رکھنا کہ وہ قیامت کے دن جب جزا و سزا کا دن سے ہم سمجھتے ہیں، اس میں متقین کو برابر کر دے گا فجار کے، اور وہ لوگ جو ایمان لانے والے اور نیک اعمال کرنے والے ہیں انہیں اپنے مفسدین کے جو فساد پھیلانے والے ہیں ان کے برابر کر دے گا۔ اب گویا کہ اس کا فیصلہ تم خود کر لو، اتنی عقل تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے نا۔ قرآن حکیم میں بہت سے سوالات ایسے ہیں کہ جہاں پہ جواب نہیں دیا گیا، کہ اس کا جواب تمہارے اندر فطرت میں موجود ہے، وہ بتا دے گا تمہیں۔ اندر سے ندا آئے گی کہ ہاں ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ عدل و انصاف نہ کرے، وہ تو ذاتی عدل ہے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ وہ کتاب ہے، یہ قرآن حکیم جس کو ہم نے نازل کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف، مبارک بڑی بابرکت کتاب ہے۔ ایک اس کی برکت کا وہ ظاہری پہلو بھی ہے، حصول ثواب کا ذریعہ۔ وہ جو حضور نے فرمایا نا، کوئی شخص بھی الف لام میم اگر وہ پڑھتا ہے قرآن کی تو اللہ تعالیٰ 30 نیکیاں دیتا ہے۔ تو وہ شخص جو قرآن حکیم کا روزانہ ایک پارہ تلاوت کرے وہ اندازہ لگا لے۔ پھر جو لوگ اس کو سمجھ کر پڑھتے ہیں ان نیکیوں میں اور اضافہ سمجھیے، اور جو لوگ اس پر عمل بھی کرتے ہیں، جو اصل مقصود ہے۔ یہ کتاب صرف حصول ثواب کے لیے نہیں بھیجی گئی، یا ایصال ثواب کے لیے صرف نہیں بھیجی گئی، یہ عمل کرنے کے لیے بھیجی گئی ہے۔ یہ اس کی برکت کا پہلو ہے کہ یہ دنیا بھی تمہارے لیے بہت پرسکون ہوگی، یہاں اللہ تعالیٰ کی فضل اور رحمت وہ شامل حال ہوگی تمہارے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آخرت کی زندگی تمہاری سنور جائے گی۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ وہ کتاب ہے جو ہم نے نازل کی ہے، جس کو نازل کیا ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف، مبارک بہت بابرکت کتاب ہے، بڑی عظیم کتاب ہے۔ سورہ واقعہ کا جو آخری رکوع ہے اس کے الفاظ مجھے یاد آ رہے ہیں، فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین۔ 4 آیات۔ یہ ہے وہ قرآن جو بہت عزت والا ہے، فی کتاب مکنون، بہت ہی محفوظ، بہت ہی عمدہ غلاف میں۔ وہ کہیں لوح محفوظ میں اصل نسخہ جو قرآن کا ہے وہ تو وہاں ہے نا، یہاں ہمارے پاس جو ہے یہ تو مصدقہ نقول ہے۔ جو حفاظ ہوتے ہیں قرآن حکیم کے، ان کے سینے میں قرآن محفوظ۔ آج سے پہلے تصور نہیں تھا، لیکن جب تک گویا کہ آج سے 50 برس پہلے جو ٹیپ کی ریل ہوتی تھی، جو فیتا ہوتا تھا، بڑے بڑے سپولز ہوتے تھے، اکائی کا ٹیپ ریکارڈر اور گرنڈک کا ٹیپ ریکارڈر، یہ وہ زمانہ تھا جب ڈاکٹر صاحب کی یہاں تقاریر ہوا کرتی تھی تو میں ان کے ساتھ ہوتا تھا اس پہ ریکارڈ کرنے کے لیے۔ وہ بعد میں ہمارے یہاں محفوظ بھی ہو گئی، وہ بڑے بڑے فیتوں کے اندر اس کو محفوظ کیا گیا۔ پھر اس سے تھوڑی سی کمپیکٹ فارم میں یہ جو کیسٹس ہیں وہ آ گئے، اور ڈیولپمنٹ ہوئی تو پھر وی سی آرز آ گئے، اور ڈیولپمنٹ ہوئی تو ڈی وی ڈی سی ڈی۔ اب دیکھیے کہاں جا کر بات پہنچ گئی کہ آپ کی جیب میں صرف یو ایس بی ہے
اور اس کے اندر پورا قرآن موجود، نہ صرف ایک قرآن موجود، احادیث کی کتابیں موجود، ہر شے موجود۔ تو قرآن کہاں کہاں نہیں؟ ہاں وہ اصل انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین۔ اب اس قرآن کا نازل ہونا ہے، تنزیل، آہستہ آہستہ حضور پر آیات کی شکل میں، سورتوں کی شکل میں نازل ہوا، یہ تنزیل ہے۔ اور آگے فرمایا اگر اس قرآن کے ساتھ تم نے کوئی مداہنت کی، افبہذا الحدیث انتم مدہنون، الحدیث قرآن، تو کیا اس قرآن کے ساتھ تم سستی کر رہے ہو؟ اس کے ساتھ تمہارا معاملہ مداہنت کا ہے۔ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، یہ تو معلوم ہوتا ہے ہمارا ذکر ہو رہا ہے، اور تم نے اپنا نصیب یہ ٹھہرا لیا کہ تم قرآن کی دعوت پر عمل نہیں کر رہے، اس کی تکذیب کر رہے ہو، عملی تکذیب۔ قولی تکذیب ان لوگوں نے کی تھی، یہ مکی صورت اولین مخاطب وہی ہے، اشارہ انہی کی طرف ہے، لیکن عملی تکذیب بھی تو ہے نا جو ہم کرتے ہیں قرآن کی، اس پر عمل کرنے کو تیار نہیں۔ ہاں وہ آیات پڑھ کر کے لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہے جھوٹ بولنے والوں پر، خود بھی جھوٹے، اور امیدوار ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ کتنے الفاظ ہیں، لعنت اللہ علی الکاذبین، اس کو 10 سے ملٹیپلائی کر لو جی، اتنی نیکیاں تو ہم نے سمیٹ لی، لیکن جھوٹ بولنے سے بات نہیں آ رہی۔ تو مبارک، بہت ہی بابرکت، اس کی برکت کی جو ڈائمنشنز ہیں، لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ دیکھیں یہاں اس آیت کے آخری حصے میں پھر جمع کر لیا گیا وہی دو اصطلاحات، تذکر اور تدبر۔ تذکیر قرآن حکیم کے اصل خلاصہ، اصل لیسن، جو اس کی تعلیمات کا نچوڑ ہے، توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، یہی آپ کو قرآن کی ہر صفحے کے اندر مل جائے گا۔ اس تک رسائی حاصل کرنا، اسے حرز جان بنا لینا، یہ تذکیر ہے۔ اور یہ بات بھی بارہا بیان کی جا چکی کہ قرآن حکیم تذکیر کے اعتبار سے اس زمین پر سب سے آسان کتاب، اس کو سمجھنا وہ سطحی طور پر اس سے وہ معانی اخذ کر لینا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو عام فہمی کے اعتبار سے، نصیحت اور یاد دہانی کے اعتبار سے انتہائی آسان بنا دیا۔ تو ہے تم میں سے کوئی کہ جو اس سے کوئی سبق حاصل کر سکے، کوئی عبرت حاصل کر سکے، کوئی نصیحت حاصل کر سکے؟ یہ تذکیر ہے۔ اور دوسرے ہے تدبر، وَلِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ، تاکہ یہ اس کی آیات پر اس کی گہرائی میں اتر کر غور و فکر کریں۔ یہ تو کسی کسی کے نصیب کی بات ہے نا، وہ ذوق اللہ تعالیٰ عطا فرما دے۔ قرآن میں ہو غوطہ نئے مرد مسلمان، علامہ اقبال نے بھی تو توجہ دلائی تھی نا، اے مرد مسلمان، اے وہ شخص جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، قرآن پر ایمان رکھتا ہے، قرآن میں غوطہ زنی کرو، لیدبروا آیاتہ، تاکہ اس کی آیات پر خوب غور و فکر کریں، فوکس کریں، گہرائی میں اتریں۔ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ اس سے نصیحت حاصل کریں وہ لوگ کہ جو کوئی ہوش مند لوگ ہیں، اولو الالباب، لب لباب، خلاصہ، وہ لوگ کہ جو کسی معاشرے کا خلاصہ ہوتے ہیں، ایلیٹ ہوتے ہیں، روپے پیسے کے اعتبار سے ایلیٹ نہیں، عقل و دانش والے لوگ، ہوش مند لوگ، غور و فکر کرنے والے لوگ، یہ اولو الالباب ہیں۔ تو وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، دونوں اصطلاحات جمع کر دی گئیں، لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ، تاکہ اس کی آیات میں خوب گہرائی میں اتر کر غور و فکر کرے، وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، تذکر کریں، غور و فکر کریں، وہ جو اس کا سطحی تعلیمات ہیں جو اس کی سطح پر تیر رہی ہیں، اس سے اپنے آپ کو، اسے اپنا حفظ جان بنائیں۔ اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو اولو الالباب ہیں، جو ہوش مند لوگ ہیں، اور پھر یہ کہ خاص طور پر عقل سے کام لینے والے۔
سورہ بقرہ سورہ آل عمران میں یہ دونوں الفاظ آئے ہیں اس آیات آفاقی کے ضمن میں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، سورہ آل عمران کی آیت ہمارے منتخب نصاب کا حصہ۔ اس زمین و آسمان کی تخلیق میں اور اس رات اور دن کے الٹ پھیر میں لآیات لأولی الالباب، وہی الفاظ جو یہاں ہیں، بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ہوش مند لوگ ہیں، عقل و خرد والے لوگ ہیں۔ اولو الالباب کسی معاشرے کی جو کریم ہوتا ہے، اردو زبان میں ہم لب لباب کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور اسی کی تشریح اس سے پہلی صورت میں آ گئی، وہ سورہ بقرہ، وہاں 20واں رکوع غالباً شروع ہو رہا ہے یا 21واں شروع ہو رہا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء۔ اب یہ پوری طویل آیت ہے جسے آیت الآیات بھی کہتے ہیں، بہت سی نشانیوں کو جمع کر دیا گیا اس ایک آیت میں، اور آخر میں کیا کہا گیا؟ لآیات لقوم یعقلون، اس میں یقیناً بڑی بڑی نشانیاں ہیں عقل سے کام لینے والے، عقل سے کام لینے والے۔ وہاں جہاں مختصر آیت تھی لآیات لأولی الالباب، ہوش مند لوگ، عقل و خرد والے لوگ، اور یہاں اس کی تشریح کر دی گئی سورہ بقرہ میں لآیات لقوم یعقلون، یقیناً بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لینے والے ہیں۔ یہاں 29 آیات اس سورہ مبارکہ کی ختم ہوئی۔ اب 30ویں آیت سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر شروع ہو رہا ہے، اور یہاں بھی دو واقعات ہیں کہ جو بہرحال مشکلات القرآن میں سے ہیں، لیکن اس پر انشاءاللہ اگلی مرتبہ بیان ہوگا، ہمارا وقت بھی ختم ہو چکا، تو بس یہی میں اپنا سلسلہ گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ قرآن حکیم کا یہ کم سے کم جو تذکر والا پہلو ہے اس سے ہم جو ہے وہ حصہ وافر ہمیں مل سکے، اور قرآن حکیم کو واقعتاً ہم پڑھیں اور اس پر کچھ غور و فکر کریں، خواہ اس کی گہرائی میں نہ بھی اتریں۔ گہرائی میں اترنا وہ چند لوگوں کا کام ہوتا ہے جو اپنی پوری زندگیاں وقف کرتے ہیں اس کام کے لیے۔ یہ جو ہمارے مفسرین تھے ان کی تو زندگیاں گزر گئیں اسی کام میں۔ یہ صاحب تدبر قرآن وہ اصطلاح انہوں نے وہیں سے لی، مولانا امین احسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ، کہ گویا کہ تدبر قرآن کے نام سے 7 جلدوں میں آج بھی قرآن موجود۔ اسی تفہیم القرآن، یہ بالکل وہ تذکیر القرآن والے انداز میں، یہ تفہیم القرآن ہے، قرآن حکیم کا فہم، اور وہ تدبر قرآن ہے۔ تو بہرحال قرآن کے سمجھنے کے جتنے بھی پہلو ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم نہ صرف یہ کہ اس کو اپنا معمول بنائیں بلکہ اس پر غور و فکر کریں اور اپنی زندگیوں کے اس کے مطابق بسر کرنے کی اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کریں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔